اس وقت بھارت کے متعدد اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع سے متعلق یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اس وقت بھارت کے متعدد اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جوابی کارروائی شروع ہو چکی۔ بھارت کی جانب سے کیے گئے حملوں کے بعد جس طرح سے ڈی جی ISPR نے کہا تھا کہ بھارت اب ہمارے جواب کا انتظار کرے، وہ جواب یقیناً شروع ہو چکا ہے، اور پاکستان نے جو ٹارگٹ پہلے سے سیٹ کیے تھے، لاک کیے تھے، ان پر اب اٹیک کرنا جو ہے پاکستان نے سٹارٹ کر دیا ہے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ محمد رضا صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ سر شکریہ، آپ کے وقت کا وقت آ چکا ہے۔ بھارت پر اب بھرپور چوٹ ماری جائے گی اور بھرپور طریقے سے آل ان پاکستان اب جانے کے لیے تیار ہے۔ کیا سمجھتے ہیں، آر وی گوئنگ فار اے فل اسکیل وار؟ الحمدللہ جی، سب سے پہلے پاکستان نے تو بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان واز ٹرائنگ کہ ایسکلیشن زیادہ نہ ہو، لیکن انڈیا لگتا ہے کہ وہ وار سیک کر رہے ہیں انٹینشنلی، ڈسٹیبلائزیشن اس خطے میں کرنے کے لیے۔ تو پاکستان نے جو آپریشن لانچ کیا ہے اس کا نام آپ نے جیسے فرمایا بنیانم مرصوص، اس کا مطلب ہے آہنی دیوار والا آپریشن ہے۔ یہ ہے تو نام ڈیفینسو ہے، لیکن پاکستان جو ہے، پاکستان نے چن کے ان کی سائٹس کو اوپر اٹیک شروع کر دیا، اور سب سے پہلا جو کام ہوا ہے اور جو اطلاع آئی ہے، پاکستان نے ان کی برہموس کی ایک سائٹ ہے بیاس کے علاقے میں، اسے تباہ کر دیا ہوا ہے۔ اور انشاءاللہ اسی طرح چنے ہوئے اہداف جو ہیں اور اہم اہداف جو ہیں ان کے اوپر اٹیک ہوگا۔ لیکن سر یہ صورتحال جو ابھی بن چکی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب آل ان جائیں گے پاکستان، اور یہ صورتحال جو ہے اب وہ فل سکیل کی طرف جائے گی، یا لمیٹڈ اٹیک ہوں گے جیسے ابھی ایک سامنے آئی ہے جو ڈیولپمنٹ، اسی طرح کے لمیٹڈ اٹیکس کیے جائیں گے فی الحال؟ جی، جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، میرے خیال میں جی اسی طرح کے اٹیکس ہوں گے کہ سلیکٹڈ جگہیں ہوں گی، اور گراؤنڈ آپریشنز ابھی نہیں شروع ہوں گے۔ ابھی ڈپینڈ کرے گا کہ انڈیا جو ہے، جس نے پہل کی اور اس کے بعد ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 دفعہ اس نے بار بار پاکستان کے اوپر جو ہے وہ اوفینسو ایکٹس کیے، تو ابھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ انڈیا کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ پر پاکستان نے اپنی طرف سے جیسے پلان کیا ہوا تھا اس کے مطابق اپنا آپریشن شروع کر دیا۔ تو سر لیکن ہم نے اٹیک تو ضرور کیا ہے ان کی جارحیت کا، لیکن ہم نے یہ بھی اسٹیبلش کر دیا ہے کہ جارحیت جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے نہیں، بھارت کی جانب سے کی جا رہی تھی۔ انہوں نے میزائل داغے، انہوں نے ڈرونز بھیجے، اس کے بعد ایئر بیس پر اٹیک کیا۔ یہ اسٹیبلش پوری دنیا میں ہو چکا ہے کہ جارحیت پاکستان کی جانب سے نہیں، بھارت کی جانب سے تھی، اور پاکستان ایک امن پسند اور تحمل کا مظاہرہ کرنے والا ملک ہے۔ ویری رائٹلی سیڈ جی، بالکل صحیح ہے۔ پاکستان کا جو بھی ایکٹ ہے یہ ڈیفینسو میں آتا ہے کہ جب آپ کو کوئی اٹیک کرتا ہے تو آپ اس کو جب کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں تو یہ ڈیفینسو اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے جی۔ وار اسٹریٹجی جو تھی پاکستان کی، سینٹیمنٹس تھے لوگوں کے، لوگ یہ کہنا چاہ رہے تھے، یہ چاہتے تھے کہ پاکستان بھی جو ہے بھرپور طریقے سے فوراً اٹیک کرے، اور جو ڈیفنس ماہرین ہیں جیسے آپ لوگ جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اپنے وقت پر تعین کر اور اپنے ٹارگٹس لاک کر جو ہے وہ وار اسٹریٹجی کی جاتی ہے۔ ابھی سینٹیمنٹس ہونے کے باوجود جو ہے اب بھرپور طریقے سے آل ان جب جا رہے ہیں، تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ہے رک جانا چاہیے تھوڑا سا اٹیک کر کے، یا اب کیونکہ ہم پہلی بار اٹیک کرنے جا رہے ہیں، پہلے تو ہم ڈیفنس کرتے ہیں، تو ہمیں آل ان جانا چاہیے اب ونس اینڈ فار آل؟ پاکستان جو ہے بھارت کو بتا دے کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرے وہ۔ سپیریئر اسٹریٹجی یہی ہوتی ہے جی کہ اپنی مرضی کے ہدف، مرضی کا وقت اور مرضی کا ہتھیار استعمال کریں۔ اب پاکستان نے جتنے اہداف جو ہیں وہ چنے ہوئے ہیں، پہلے سے سوچے ہوئے ہیں، ان سب کو وہ اسٹرائک کرے گا۔ تو ابھی مجھے ایگزیکٹ میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ کتنے اہداف ہیں، لیکن یہ جو ایک فیز ہے اس کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے ابھی جی۔ تو سر پوری قوم جو ہے وہ پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ موجود ہے، اور میجر جنرل ریٹائرڈ محمد رضا ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کر رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، اس وقت جو ہے پوری قوم متحد ہے، اور اس وقت آپ کو